پتہ ہے تم اپنا غم لاکھ چھپاؤ، لیکن یاد رہے کوئی ہے جو ہر شے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر شے سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ جو سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر وہ تم سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے دل کا مکیں ہے، کیا وہ اس دل کی تڑپ سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا یہ تمہاری آنکھوں سے زار و زار بہتے اشک تمہاری انکہی کہانی کی ترجمانی نہیں کر رہے ہوں گے؟ یقین جانو اس کا وعدہ ہے، وہ کسی ذات کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا اور نہ ہی اسے کسی ایسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ تو پھر تم مطمئن ہو جاؤ کہ اس تاریک رات کے بعد پرسکون اور راحت بکھیرتی صبح تمہاری منتظر ہے۔ اور ہاں، جہاں قرآن میں وہ تم سے مشکل اور آزمائش کی شرط باندھتا ہے، وہاں وہ آسانی اور فراوانی کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ جہاں وہ صبر کا کہتا ہے، وہاں وہ اجر کا بھی عہد کرتا ہے۔ جہاں وہ سجدہ ریز ہونے کو کہتا ہے، وہاں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو بھی افضل قرار دیتا ہے۔ اور جب دعا مومن کا ہتھیار ہے تو پھر مانگو اس سے، اس کے سامنے دامن پھیلا کر گڑ گڑاؤ کہ وہ تمہیں ان تکلیف دہ حالات سے نکال کر راحتیں عطا کرے۔ دعا تو عبادت کی روح ہوتی ہے، تو پھر تم اس کے سامنے حاضر ہو کر خالی ہاتھ کیسے جا سکتے ہو؟ وہ ناراض ہوتا ہے اس فعل سے جب اس کا بندہ مشکل میں ہو اور اسے مدد کے لیے نہ پکارے، جبکہ اس نے قرآن مجید میں واحد جگہ پر فرمایا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔